السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محترم، اسٹیج پر موجود اہل علم، اہل فضل اور محترم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کے فضائل سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا اس مجلس میں حاضر ہونا، دین کا علم حاصل کرنا، رب العالمین اسے ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور شکر و احسان کے بعد اس کانفرنس کے منتظمین کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز سے حسن ظن رکھتے ہوئے مجھے اس اہم علمی مجلس میں کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کانفرنس کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ قبول فرمائے اور ہم سب کو، اور سب سے پہلے مجھے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس عظیم الشان علمی مجلس میں میری گفتگو کا موضوع ہے علی رضی اللہ عنہ، غلو اور تنقیص کے دو متضاد رویے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں کچھ لوگوں نے غلو کیا ہے، انہیں حد سے زیادہ بڑھا کر پیش کیا ہے، اور انہی کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو گھٹا کر پیش کیا ہے، ان کی قدر و منزلت میں کمی کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے مقالے میں آپ کے سامنے ان تمام پہلوؤں پر تبصرہ کر سکوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت، دعوت دین کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کی۔ آپ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شوہر بھی تھے اور آپ مسلمانوں کے خلیفہ راشد بھی تھے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے اسلامی تاریخ میں کہ آپ سے متعلق پوری اسلامی تاریخ میں دو انتہا پسندانہ رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی شخصیت میں غلو کیا، مبالغہ آمیزی سے کام لیا، بلکہ نعوذ باللہ آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچایا، یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ حصے آپ کے اندر حلول کر گئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص کی، آپ کی قدر و منزلت گھٹا کر پیش کی، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے، بلکہ بعض لوگوں نے نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر بھی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ اس طرح سے اگر آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب دیکھیں گے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز ترین خاندان بنو ہاشم سے نظر آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور عشرہ مبشرہ میں نسب کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں بعثت سے قبل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 10 سال قبل مکہ میں ہوئی۔ بعض شیعوں کے یہاں یہ چیز مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال شیعہ حضرات ایک جشن مناتے ہیں جسے وہ جشن مولود کعبہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ روایتیں، اس طرح کی تمام روایتیں جن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہے، یہ تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام ابو طالب بن عبد المطلب ہے، جو قریش میں ایک قابل احترام شخصیت کے مالک تھے۔ البتہ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، جو بنو ہاشم کی ان اولین خواتین میں سے ہیں جنہوں نے آپ کے والد کے برعکس، یعنی ابو طالب کے برعکس، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہجرت کر کے مدینہ بھی تشریف لائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، آپ کے والد نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا تھا، لیکن آپ کی والدہ نے علی رضی اللہ عنہ کا نام اسد رکھا تھا، کیونکہ آپ کے نانا کا نام اسد تھا۔
اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر میں کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، کہ میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر یعنی شیر کا نام دیا تھا، میں جنگل کے شیر کی مانند ہوں جو دیکھنے میں نہایت ہیبتناک ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی کنیتیں، علی رضی اللہ عنہ کی دو مشہور کنیتیں ہیں۔ نمبر 1 ابو الحسن، ان کو ابو الحسن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے سب سے بڑے فرزند کا نام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اسی طرح آپ کی جو دوسری کنیت ہے وہ ہے ابو تراب، اس کے معنی ہے مٹی والا۔ یہ کنیت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھی اس کنیت سے پکارا جاتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کی خلافت اور آپ کی شہادت، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سن 35 ہجری میں آپ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن آپ کو اپنے دور خلافت میں مختلف قسم کی فتنوں کا سامنا ہوا۔ مثال کے طور سے آپ کے عہد میں، آپ کے دور میں جنگ جمل ہوئی، آپ کے عہد میں جنگ صفین وغیرہ ہوئی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی صبر، عدل اور حکمت کے ساتھ ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ بالآخر 17 رمضان صبح فجر کے وقت عبد الرحمن بن ملجم خارجی نامی شخص نے مسجد کوفہ میں فجر کے وقت آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر، انتقال کے وقت آپ کی عمر 58 سال کی تھی، اور آپ کو آپ کے دارالامارہ یعنی جس قصر میں آپ کی حکومت تھی اسی قصر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نجف میں ہے، بلکہ جس جگہ نجف کو شیعوں کے نزدیک کعبہ کے بعد یا پتہ نہیں کعبہ سے زیادہ سب سے مقدس مقام شمار کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے العتبہ العلویہ المقدسہ۔ وہاں باقاعدہ حج ہوتا ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے۔ اگر آپ تاریخ کی روشنی میں ذکر کریں گے، تاریخ کی روشنی میں پڑھیں گے تو یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں، یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف میں دفن کیا گیا، جبکہ تاریخی روایتوں کے مطابق، تحقیق کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجف میں نہیں بلکہ ان کے قصر الامارہ کوفہ ہی میں دفن کیا گیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض جاہل افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ علی کی قبر نجف کے اندر ہے، جبکہ کوفہ وغیرہ کے اہل علم جانتے ہیں کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے قصر امارت ہی میں دفن کیا گیا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ جن خوارج نے ان کو قتل کیا تھا وہ ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر دیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اسلامی تاریخ میں۔ آپ کے متعدد فضائل اور متعدد مناقب ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما روی فی فضائل احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاسانید الصحاح ما روی عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب میں جتنی روایتیں موجود ہیں، اتنی روایتیں کسی اور صحابی کے فضائل اور مناقب کے بارے میں موجود نہیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضائل ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ذکر کر دوں۔ نمبر 1، علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے، اور ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ بچپن میں آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں پرورش پائی، اور جب جوان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ ان اولین افراد میں سے ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا، اور آپ تمام غزوات میں شریک رہے، اور تمام غزوات میں اپنی بے مثال شجاعت کا لوہا منوایا۔ جنگ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ خندق اور دیگر معرکوں میں آپ کی بہادری کے قصے کتب سیرت اور کتب شمائل وغیرہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بچپن سے لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو بڑی گہرائی سے جانتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں شریح بن ہانی سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جرابوں پر مسح کیسے کیا کرتے تھے،
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر جنگ خیبر فتح ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خیبر میں کئی دنوں کی مسلسل کوششوں کے بعد خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کھلے لفظوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی گہری محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کو ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی نیابت کے ضمن میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی مقام عطا فرمایا جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی رہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات غزوہ تبوک کے موقع پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں عارضی طور پر نگراں مقرر کرتے وقت فرمایا تھا۔ بعض شیعہ حضرات اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنا وصی یا اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں باقاعدہ واضح حکم دیا تھا۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں اور علماء کرام کے اقوال پڑھیں گے تو یہ استدلال نہایت ہی گمراہ کن نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو نہیں بلکہ دیگر اور بھی صحابہ کرام کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا غزوات میں جاتے وقت۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں جاتے وقت اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے پاس ملاقات کرنے گئے اس فترے میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے، لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہارون علیہ السلام اپنے اسی مقام پر چلے گئے جو مقام ان کا ان سے پہلے تھا۔ یہی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین کاتبوں میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے لکھا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ میں غور کریں گے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں آپ کو غلو اور تنقیص کے دو الگ الگ رویے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو غلو کا نظریہ ہے میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یہلک فی رجلان محب مفرط یقرضنی بما لیس فی ومبغض یبغضنی یحملہ بغضہ علی ان یبہتنی، کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے گا اور مجھ میں ایسے اوصاف بیان کرے گا جو میرے اندر نہیں ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھے گا اور اس کی دشمنی مجھ سے بغض کی بنیاد پر اسے جھوٹ بولنے پر آمادہ کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں آپ کو تعجب ہوگا
کہ انتہائی غلط انداز میں غلو کا مظاہرہ کیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صفات دینے کی کوشش کی گئیں جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے. لیکن جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں غلو کیا، انہوں نے یہ تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ڈال دیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جو سب سے اعلیٰ قسم کا غلو کیا گیا ہے وہ بعض شیعوں نے کیا، جن کو سبائی فرقہ کہا جاتا ہے، جو عبداللہ بن سبا کے ذریعے پیدا ہوا. اس نے اپنا یہ نظریہ پھیلایا کہ اللہ رب العالمین کی روح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر حلول کر گئی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا. اسی لیے مشہور مؤرخ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول من اظہر القول بوجوب امامت علی بن ابی طالب وانہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن سبا، کہ سب سے پہلا شخص جس نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی امامت کے وجوب اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہونے کے قول کو ظاہر کیا وہ عبداللہ ابن سبا تھا. چونکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حلول کر گیا ہے، یہ عقیدہ صراحتاً شرک تھا. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس عقیدے سے سختی سے برات کا اظہار فرمایا اور ایسے لوگوں کو سزا دی. صحیح بخاری کی روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالی عنہ حرق قوما ادعوا فیہ الالوہیہ، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ایسی قوم کو جلا دیا جن لوگوں نے ان کے اندر الوہیت کا دعویٰ کیا تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ بعض شیعوں نے پورے حوالوں کے ساتھ، میں نے مقالے کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان حوالوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں. میں آپ کے سامنے ایک مختصر انداز میں تذکرہ کرتا ہوں کہ بعض شیعوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کس طرح غلو کیا ہے. تو آپ غور کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض شیعوں نے یہ باور کرایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. نمبر 2، یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گے. یہ کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بجلی گرجتی ہے. یہ کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہی مشکل کشاں ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت سے بڑھ کر ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی بعثت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے اقرار کے لیے تھی. اور یہ بھی کہا گیا، بعض شیعوں نے یہ کہا گیا کہ شب معراج میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں کلام کیا. چونکہ یہ تمام جو عقائد ہیں یہ کسی بھی انسان کے شان میں، اگرچہ وہ کوئی جلیل القدر صحابی ہی کیوں نہ ہو، ان کو الوہیت یا نبوت کے مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں، اور یہ واضح غلو اور واضح قسم کا شرک ہے. بلکہ اگر آپ غور کریں گے قرآن مجید میں تو تمام رسالتوں کا مقصد، تمام انبیاء کا مقصد کسی خاص شخص کی ولایت کو ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ توحید اور عبادت الہی کو قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے تمام انبیاء کو اس وجہ سے بھیجا کہ وہ اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچ کر رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ابھی آپ نے غلو کے مظاہر سنے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کئی لوگوں نے ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر پیش کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو جن لوگوں نے گھٹا کر پیش کیا وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جنہیں تاریخ میں نواصب کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ اکرام یا اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے ان کے بارے میں یا اپنی زبان سے یا اپنی حرکتوں سے تکلیف دہ باتیں کہی ہیں. تو اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں گے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہوا تھا، جس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹا کر پیش کیا، بلکہ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ممبروں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا تھا. جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خلافت نصیب ہوئی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو بند کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا، کچھ لوگوں نے انہیں اس حد تک گھٹایا کہ کچھ لوگوں نے انہیں چوتھا خلیفہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دی. اسی کی بنیاد پر امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پر خلیفہ نہ مانے تو اس سے بات نہ کرو اور اس سے نکاح نہ کرو. اسی طریقے سے وہ لوگ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹا کر پیش کیا
ان میں سے ایک اہم نام، دوسرا اہم گروہ خوارج کا ہے۔ خوارج وہ لوگ ہیں جن کا ظہور جنگ صفین کے موقع پر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ دو بڑے مشہور صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنا کر ان کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ خوارج کو یہ چیز ناگوار گزری، انہوں نے کہا کہ فیصلہ صرف اور صرف قرآن مجید کی روشنی میں ہوگا، جس کو وہ تحکیم کہتے ہیں، اور انہوں نے بڑا مشہور نعرہ بلند کیا، ان الحکم الا للہ۔ چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ نہ کرتے ہوئے دو انسانوں کی روشنی میں فیصلہ کیا، اسی لیے بعض خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک بلکہ کافر تک قرار دے دیا، بلکہ ان تمام صحابہ اکرام کو کافر قرار دیا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے۔ نہ صرف انہیں کافر قرار دیا بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج نے جنگ کی، جس کے نتیجے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قتال کیا۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام دو متضاد رویے جو بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بڑھا کر پیش کیا، بعض لوگوں نے گھٹا کر پیش کیا، ہم اہل سنت والجماعت منہج صحابہ کی روشنی میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو ہمارا رویہ ایک عدل و انصاف کا رویہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زندگی ہی میں فرما دیا تھا کہ یہلک فی رجلان محب مفرط یقرضن بما لیس فیہ ومبغض یبغضنی یحملہ بغضہ علی ان یبہتنی، کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے گا اور مجھ میں وہ اوصاف بیان کرے گا جو میرے اندر نہیں ہیں، دوسرا وہ شخص جو مجھ سے بغض رکھے گا اور اس کا بغض اسے مجھ پر جھوٹ بولنے پر آمادہ کرے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ لا یذکر علی الا بخیر ومن فضل علی علی ابی بکر وعمر فقد اسری بالمہاجرین والانصار، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کے بغیر نہ کیا جائے، اور جو شخص ابو بکر اور عمر پر علی کو فضیلت دے اس نے صحابہ اکرام کی جماعت کو کمتر قرار دیا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی صحابی کی تنقیص کرے، کسی بھی صحابی کی بے عزتی کرے، اس کا شمار اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے اور کسی بھی صحابی کی شان میں برات کا اظہار نہیں کرتے۔ تو یہ دو شخصیتیں تھیں، ان سے پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت فضائل اور مناقب کا ایک مجموعہ ہے، اور ان کے بارے میں جو دو رویے غلو اور تنقیص کے وجود میں آئے، اس سے امت میں بہت بڑا اختلاف ہوا۔ اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنی چاہیے اور انہیں برا بھلا کہہ کر اپنی زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، لہذا ضروری ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو قرآن و سنت کی روشنی میں تسلیم کیا جائے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اتنے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جائیں کہ ان کی شان میں غلو کیا جائے، اور نہ ہی ان کے مناقب کو اتنا گھٹا کر پیش کیا جائے کہ اس سے ان کی تنقیص لازم آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تم سے کوئی منافق شخص ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام صحابہ اکرام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین، جزاک اللہ خیرن۔